اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ماہ تربیت ہے۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنی اتنی تربیت کر سکتے ہیں کہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کر سکیں کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں۔ تقوی در حقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تقوی در حقیقت دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ تقوی در حقیقت دل کے اندر اللہ کے ایک ڈر کا نام ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہماری اس اعتبار سے بھی تربیت کرتا ہے کہ ہمیں کچھ لمحے کے لیے حلال سے چھڑوا کر اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم آسانی سے حرام کو چھوڑنے والے بھی بن جائیں۔ ایک انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے اور جائز خواہشات پوری کرنے سے بھی جو اس کے لیے حلال ہوتی ہیں بچتا ہے، تو اس طرح انسان کو تربیت ملتی ہے کہ وہ باقی مہینوں کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھی ہیں، حرام کر رکھی ہیں، ان سے بچنا چاہے تو آسانی کے ساتھ بچنے کی تربیت یہ حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان ہماری اس اعتبار سے بھی تربیت کرتا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، خاص طور پر وہ امیر کبیر لوگ کہ جن کی خواہشات ہر وقت پوری ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ان کو کھانے اور مشروبات ملتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر وہ بھی مغرب تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، ان کو بھی بھوک اور ان کو بھی پیاس لگتی ہے تو ان کو غریب لوگوں کی بھوک کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے سے دوسروں کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان ہماری اس اعتبار سے بھی تربیت کرتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اجاگر ہو جائے، پیدا ہو جائے، اور رمضان ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیار کے ساتھ دیکھ رہا ہے، محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ غور کیجئے، ایک بندہ جو تنہائی کے اندر ہوتا ہے، کمرے کے اندر ہوتا ہے، جہاں پر کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پانی کا ایک گھونٹ گلے سے نیچے نہیں اتارتا، پھر بھی وہ تھوڑا سا کھانا نہیں کھاتا، حال یہ کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے کھانا کھا لیا، میں نے پانی پی لیا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ تصور اگر انسان کے ذہن کے اندر آ جائے تو باقی زندگی کے اندر بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنا، پیاری اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس تصور کے ساتھ بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ رمضان در حقیقت اس لیے آتا ہے کہ رمضان سے پہلے جو نیکی ہم نہیں کر سکتے تھے، جو اچھی عادات ہم نہیں اپنا سکتے تھے، رمضان کے اندر جب جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جھکڑ لیا جاتا ہے، نیکی کی فضا بن جاتی ہے، تو اس مہینے کے اندر ایک انسان اچھی عادات کو اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے، بری عادات کو، چرس وغیرہ کو اور بری عادات کو چھوڑنا چاہے تو آسانی کے ساتھ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے انسان کے جسم کے اوپر تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے
کہ ایک کام اگر ایک انسان 23 دن تک مسلسل کرتا رہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، 24ویں 25ویں 26ویں دن کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھی عادات اپنانے کے لیے اور بری عادات سے جان چھڑانے کے لیے 23 دن نہیں دیے، بلکہ تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پورے 30 دن عطا کیے ہیں۔ ماہ رمضان ہماری اس اعتبار سے بھی تربیت کرتا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سحری کھاؤ، سحری کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لوگ صبح کھانا کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے وہ ضرور اٹھتے ہیں، تھوڑا سا اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو تہجد کی بہترین نماز کو بھی وہ پکڑ سکتے ہیں، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ کم از کم صبح کی نماز تو انسان آسانی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے والا بن سکتا ہے، اس کی عادت انسان ڈال سکتا ہے۔ اور صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں، صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین فقد دخل الجنہ، وہ آدمی کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا، ایک صبح کی نماز، دوسری عصر کی نماز، تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ تو جس طرح رمضان کے اندر ہم صبح کی نماز کو پڑھنے والے بن جاتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی ہم صبح کی نماز کو اس طرح ادا کریں کہ یہ ہم سے کبھی چھوٹنے والی نہ ہو۔ صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافق کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان اگر صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو تھوڑا سا سوچ لے کہ وہ مومن ہے یا کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جلدی اٹھنے اور صبح کی نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے صبح کی نماز کو ادا کیا اور عشاء کی نماز کو ادا کیا تو اس کو صبح کی نماز کا ثواب بھی ملے گا اور اس کو عشاء کی نماز کا ثواب بھی ملے گا، اور ضمن کے اندر، مفت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر رات بھر کی شب بیداری کا اجر و ثواب بھی لکھ لے گا۔ صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کرنے کے اندر کس قدر فائدہ ہے، کس قدر خیر و بلائیاں ہیں، کس قدر کامیابیاں ہیں، تو لوگ گھسٹ کر کے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں اور صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ جس وقت رات کو ایک آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی گردن کے اندر، اس کی گدی کے اندر وہ 3 گھریں لگاتا ہے۔ جس وقت صبح قریب ہوتی ہے، شیطان مسلسل رات بھر، جس وقت انسان اٹھنا بھی چاہتا ہے تو رات بھر شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ سوتا رہے، رات بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت صبح کی اذان ہو جاتی ہے، یہ بندہ اٹھ بیٹھتا ہے اور اٹھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی ایک گھیرا کھل جاتی ہے۔ پھر جس وقت وضو بنا لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گھیرا سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر جس وقت یہ پیارا سا بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گھیرا بھی کھل جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے والا اس عالم کے اندر صبح کرتا ہے کہ یہ حشاش بشاش ہوتا ہے، یہ خوش و خرم ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا آدمی کہ جو صبح کی نماز کو ادا نہیں کرتا، صبح کے وقت سوتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی صبح کرتا ہے اس حال کے اندر کہ یہ خبیث النفس ہوتا ہے، اس کا نفس گندا اور خبیث ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، وہ سوتا رہتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے کان کے اندر پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ یہ 10 بجے اٹھتا ہے، یہ 9 بجے اٹھتا ہے اور آنکھیں ملتے ہوئے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جو صبح سے ہی اپنے کاموں کا آغاز کر لیتا ہے، اس کی کارکردگی اس بندے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ جو دن کے کاموں کا آغاز سستی کے ساتھ 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھ کر کے کرتا ہے۔ اکثر لوگوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے اپنی فطرت کو بھی خراب کر دیا تھا کہ دن کو سوتے تھے اور رات کے وقت کاروبار کرتے تھے۔ کورونا وائرس ہمیں یہ بات بھی سکھا گیا ہے کہ
اللہ کرے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، حالات نارمل ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو لوگوں کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم نے کمانے کا کام صرف دن کے وقت کرنا ہے، صبح سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت کے اندر برکت دے۔ تو جو آدمی صبح کے وقت کے اندر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے وہ جلد ترقی کرتا ہے، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ اور رات کو اللہ رب العالمین نے کمانے کے لیے نہیں بنایا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر انسان آرام کر لے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ انسان گھر والوں کو وقت دینے والا ہو، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا اس فطرت کی طرف، اس حقیقت کی طرف ہم نے آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے صبح جلدی اٹھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے رات کو جلدی سونے کی۔ اور جو بہترین ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے، بہترین وقت ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک انسان سو جاتا ہے، 4-5 گھنٹے بھی سو جائے تو اس کی نیند بھی مکمل ہو جاتی ہے، اس کو مکمل آرام بھی مل جاتا ہے، اور اس کی صحت کے لیے جتنا آرام ضرورت ہے اس کے نصیب میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو دن کے وقت بھی سوتا ہے اور 8-8, 9-9 اور 10-10 اور 12-12 گھنٹے سوتا ہے، وہ یہ بات یاد رکھ لے کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹروں نے یہ بات کی ہے کہ 6-7 گھنٹے کی نیند یہ کافی ہوتی ہے، اور یہ رات کو ہو تو یہ انسان کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اور آخری بات، رمضان جو ہماری تربیت کرتا ہے، آخری بات یہ ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ، یہ بہت بڑی عبادات ہیں، اور انسان کو ایک اور بہت بڑی عبادت کے لیے تیار بھی کرتی ہیں، اور وہ بڑی عبادت ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، ہر وقت اور ہر جگہ، خواہ کرسی اقتدار کے اوپر ہو، یا دکان کے اندر ہو، یا گھر کے اندر ہو، یا عدالت کی کرسی کے اوپر ہو، جہاں پر بھی ہے، میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے، تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت بھی ہے، اور اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار بھی کرتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہو، ہر وقت اللہ کے رسول کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ہمیں اپنے اتنی تربیت کرنے کی اور اپنے اندر اتنا تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح رمضان کے اندر ہم عبادات کرتے ہیں، رمضان کے بعد 11 مہینے بھی اسی طرح ہم عبادات کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ عبادت کرنے کی توفیق